بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی مبارک، مقدس اور فضیلت والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اسلام کے پہلے حرمت والے مہینے محرم الحرام کے بارے میں، خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم یعنی تاسوع اور عاشورہ کے روزوں کی فضیلت، ان کے عظیم فضائل، تاریخی اہمیت، روزہ رکھنے کا مکمل طریقہ، خاص وظائف، دعائیں اور برکات کے بارے میں۔ ناظرین، یہ وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان دنوں کے روزے رکھے اور امت مسلمہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ایک دن کا یہ سنت روزہ پچھلے سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت تفصیلی اور لمبی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچیں۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شمار کے مطابق اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیاں زیادہ ثواب والی ہوتی ہیں اور گناہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ محرم کا پورا مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن 9ویں اور 10ویں تاریخ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا، اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مختلف ہو جائیں۔ صرف 10 محرم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 10 دنوں کا روزہ یہ سب سے افضل ہے۔ کچھ علماء 10 اور 11 بھی رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی دن کا روزہ اتنی حرص سے نہیں رکھتے تھے جتنا عاشورہ کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ اور رمضان کے روزوں پر سب سے زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ محرم کے کسی بھی دن کا روزہ رمضان کے بعد افضل ہے اور ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ عاشورہ کے دن متعدد عظیم واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی، سمندر کو پھاڑا اور فرعون غرق ہوا۔ یہودی بھی اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی۔ دیگر روایات میں حضرت آدم کی توبہ، حضرت ایوب کی شفا، حضرت یوسف کی زندان سے رہائی وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم اس دن شکر ادا کرتے ہیں روزہ رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا۔ یہ روزے سنت ہیں، فرض نہیں۔ بیمار، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی خواتین یا شرعی عذر والے نہ رکھیں۔ حیض والی خواتین روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ ناظرین، روزہ رکھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت رات میں یا سحری سے پہلے کریں کہ میں نے کل کا عاشورہ یا تاسوع کا سنت روزہ رکھنے کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سحری ضرور کھائیں، حدیث میں ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ روزے کا وقت طلوع صبح صادق فجر سے غروب آفتاب تک۔ کچھ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ جماع کریں، نہ گناہ کریں، جھوٹ غیبت وغیرہ سے بچیں۔ افطار کا وقت غروب آفتاب پر تو کھجور یا پانی سے دعا کریں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ روزے کے دوران قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، نفل نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ دیں، اچھے اخلاق اختیار کریں اور 9ویں اور 10ویں محرم کے خاص وظائف اور دعا پڑھیں۔
عام دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا و صالح اعمالنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت طاقتور اور مشکلات میں پڑھنے والی دعا ہے۔ سورہ اخلاص کا عمل، 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ رحمان تلاوت کریں، خاص طور پر شفا کے لیے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 یا 313 بار پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشکلات کے لیے 70 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں۔ خاندان پر خرچ کریں۔ 10 محرم کو اہل خانہ پر اچھا کھانا کھلانا سنت ہے، اس میں سال بھر برکت رہتی ہے۔ اضافی نوافل پڑھیں۔ بعض روایت سے شب عاشوراء یا دن میں مخصوص رکعت پڑھنے کے ذکر ملتے ہیں، جن میں اخلاص، آیت الکرسی وغیرہ شامل ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عاشوراء کربلا کی یاد بھی دلاتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ ہم ماتم کے ساتھ ساتھ نیکیاں، روزہ، صدقہ، دعا بھی کریں۔ صرف ماتم یا رونا نہیں بلکہ شکر، توبہ اور عبادت کا دن ہے۔ عورتوں اور بچوں کے لیے حیض والی قضا کریں۔ بچوں کا چھوٹے روزے رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ روزہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا اور ذہنی سکون کے لیے رکھیں۔ محترم دوستو، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ اللہ کی رحمت، برکت، شفا اور سال بھر کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سال ضرور رکھیں۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ گناہ معاف کر، مشکلات آسان کر اور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اللہم تقبل ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔